ان خیموں میں ایک حاجی کو اتنی جگہ دی جاتی ہے جتنی کہ مردے کو قبر میں، تاکہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس کا حاصل وصول یہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جی محترم غازی کرام، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے، سیدھے ہاتھ پہ آنے والا خالی میدان قربان گاہ کا میدان ہے۔ یہ دیکھیے سیدھے ہاتھ پہ خالی میدان آ گیا ہے، یہ سفید رنگ کے شٹر بنے ہوئے ہیں، یہ میدان قربان گاہ کا میدان ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ یہ سیدھے ہاتھ پہ یہ قربان گاہ کا میدان ہے، یہ سارا کا سارا حصہ قربان گاہ کا حصہ ہے۔ جی محترم غازی کرام، یہاں سے ہم جائیں گے مسجد جیرانہ کی طرف، وہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے، عمرہ کا احرام باندھیں گے، اپنی بقیہ زیارات کو کرتے ہوئے ہوٹل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مسجد جیرانہ کی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ان زیارات کے نام بھی بتا چکا ہوں جو ہم جیرانہ سے واپسی پر ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے کریں گے۔ وہاں پہ آج ہم عمرہ کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ وہاں پہ قیام ہوگا، جس کے اندر آپ کو ٹائم ملے گا، آپ نے وضو کر کے احرام باندھ کے عمرہ کی نیت کر کے واپس آنا ہوگا، پھر ہم بقیہ زیارات کو کرتے ہوئے ہوٹل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جی مدینہ کے اندر یہاں پہ خوبصورت زیارات موجود ہیں، اسی طرح ان شہروں کے کچھ قیمتی تحائف بھی موجود ہیں۔ حجاج کرام ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے خریدتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ان شہروں سے ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ مدینہ کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ خاص چیزیں ہیں جو ہر گائیڈ اور ہر زیارات کروانے والا اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو صرف بسوں کے اندر حجاج کرام کے لیے رکھی جاتی ہیں، حجاج کرام میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی اور خاص چیز ہے مکہ کی، وہ ہے کلونجی کا تیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کے استعمال کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ بات صرف ہمارے توکل اور یقین کی ہے۔ جب ہمارا توکل مضبوط ہوگا تو اس شہر کی نسبت کے ساتھ ساتھ کلونجی کے تیل کی آپ نے کلونجی کی صحیح حدیث میں فرمایا ہے، اس کو ہر بیماری سے شفا بتایا ہے۔ یقین اگر یہ ہو کہ اے اللہ جس کے لیے تو نے پوری کائنات بنائی ہے، میرے اس نبی نے اس کو ہر بیماری سے شفا کہا ہے، اس یقین کے ساتھ استعمال کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہو شفا ملے گی۔ دوسری جو چیز ہے اس شہر کی خاص ترین جو ہر حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنے وطن واپس، وہ ہے خوشبو، عطر۔ اسلام نے خوشبو کو بہت پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ خوشبو سے نہا کے نکلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے تو ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے پسینے کی خوشبو بھی دنیا کے تمام عطروں اور خوشبوؤں سے افضل ہے، اس کے باوجود آپ نے خوشبو کا استعمال کیا، صحابہ کرام کو، اپنی امت کو اس کی ترغیب دی۔ اس کے اندر دو خوشبوئیں ہیں، ایک کا نام ہے امیر العود، ایک کا نام ہے مخلد العود۔ مخلد العود وہ خوشبو ہے جو جہاں پہ غلاف کعبہ، رکن یمانی اور حجر اسود پہ لگائی جاتی ہے، اور عود کی خوشبو ویسے ہی سعودی عربیہ کی سب سے پیاری خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے عصمت سرما۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3878۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عصمت سرما استعمال کیا کرو، کہ عصمت سرما استعمال کرنے سے تمہارے پلکوں کے جو بال ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں کبھی بھی جالا نہیں آتا۔ جالے سے مراد جو ہماری نظر دھندلی ہو جاتی ہے، نظر آنا کم ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ آنکھوں میں کبھی بھی جالا نہیں آتا، نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ بچپن سے اگر بچوں کو یہ سرما لگوایا جائے تو کبھی بھی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ جو ایک سرما ہے اس کی قیمت 5 ریال ہے، ڈبے کے اندر 12 پیس ہیں، 60 ریال کا بنتا ہے، 50 ریال میں تقسیم کرتے ہیں۔ خوشبو امیر العود جو عود کی خوشبو ہے 10 ریال کی ایک خوشبو ہے، ایک اس کا پیکٹ ہے۔
डिब्बे के अंदर 6 पीस है, 60 का बनता है, ये भी 50 में तकसीम करते हैं। कलवंजी के तेल की बड़ी बोतल है, एक बोतल 15 रियाल की है। और जो ऊँट जो मैंने बताया जो कि खाना काबा पे लगाया जाता है, गराफ़े काबा पे लगाया जाता है, उसको यहाँ पे गोल्डन शीशे के अंदर मुसरत किया गया है। ये आपको जो इत्र ऊद है जो मैं गोल्डन इत्र बता रहा हूँ, उसको यहाँ पे गोल्डन इत्र भी कहते हैं। ये दुकानों से नहीं मिलता, ये सिर्फ हुज्जाज कराम के लिए ही होता है जो हर गाइड अपने साथ बसों में लेकर चलता है। ये जद्दा से बनाया सिर्फ हुज्जाज कराम के लिए आता है। इसको गोल्डन शीशे के अंदर इसीलिए पैक किया गया है ताकि लोग अपने वतन वापस जाके खास तौर पे किसी को तोहफा दे सकें। तो जो गोल्डन शीशी है, गोल्डन इत्र है, उसकी एक शीशी जो है 25 रियाल की है, 60 की 3 है। वो अपनी शीशी की खूबसूरती की वजह से ये इत्र महंगा है। और बाकी की कीमतें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको खुशबू भी चेक करवाता हूँ, फिर जिसे जो चीज़ चाहिए वो तलब फरमा सकता है।